أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ساتھیو، سورہ قمر جس کی 2 مجلسیں گزر چکی ہیں، پہلی مجلس میں یہ آیت ہمارے آپ کے سامنے آئی تھی، آپ لوگوں کو یاد ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کفار کے پاس وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ، یعنی کافروں کے پاس ایسی خبریں آ چکی ہیں، مکہ کے جو مشرکین آپ کے ساتھ عناد اور ضد پر آپ اپنی ضد پر اڑے ہوئے ہیں، ان کے سامنے ایسے بہت سی خبریں آ چکی ہیں جو انہیں خوف دلانے کے لیے کافی ہیں، ڈرانے کے لیے، تنبیہ کرنے کے لیے کافی ہیں۔ اب اس کی تفصیل بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعد ان خبروں کا ذکر فرمایا۔ سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کے قصے کا مختصر ذکر کیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد چونکہ اس دنیا میں جو مشہور قوم آئی ہے وہ قوم عاد ہے، جس کے نبی حضرت ہود علیہ السلام تھے، اور یہ قوم جزیرہ عربیہ ہی میں آباد تھی۔ جزیرہ عربیہ کے جنوب میں یمن کا علاقہ جہاں پر حضرموت ہے، یا آج کر جہاں پر ایک مکلا نام کے ایک شہر آباد ہے، اس سے جنوب میں تقریباً 200 کلومیٹر کی دوری پر یہ لوگ آباد تھے، جنہیں قرآن مجید میں احقاف کہا گیا ہے۔ احقاف حق کی جمع ہے، جس کے معنی ہوتا ہے ریتوں کے ٹیلے، اور اسی کے فوراً بغل میں آپ دیکھیں گے وہیں سے جو ربع خالی، جہاں پر صرف آپ جانتے ہیں کہ ریت ہی ریت ہے، وہاں پر چلنا، وہاں پر کوئی آبادی کرنا، اس علاقے سے سفر کرنا جو ایک مشکل ترین کام ہے، تو اسی علاقے میں یہ لوگ آباد تھے، قوم عاد کے لوگ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک عجیب و غریب نشانی تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عجیب و غریب صفات، خلقی صفات سے نوازا تھا، حتیٰ کہ اللہ تبارک نے فرمایا کہ لم یخلق مثلھا فی البلاد، ان جیسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے روئے زمین میں پیدا ہی نہیں کیا۔ اور وہ اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کی قدر نہ کر کے گھمنڈ اور کبر اور تکبر پر آ گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کی باتوں پر توجہ نہیں دی۔ علی کل حال اس وقت ان کا پورا قصہ بیان کرنا مقصد نہیں ہے، صرف اشارہ کرنا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم نوح کے بعد قوم عاد کا ذکر فرمایا۔ اور آپ دیکھیں گے کہ قرآن مجید چونکہ عربی زبان میں نازل ہوا ہے اولاً، ثانیاً قرآن مجید جن لوگوں کے لیے نازل ہوا ہے ابتدائی طور پر، ویسے ساری دنیا کے لیے ہے، وہ لوگ جزیرہ عربیہ میں آباد تھے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے قرآن مجید میں عموماً جتنے نبیوں کے واقعات ذکر ہیں وہ تقریباً سارے کے سارے اسی جزیرہ عربیہ ہی میں پائے جاتے تھے۔ جزیرہ عربیہ کے باہر کے انبیاء میں سے کسی جیسے نادر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، یا ایسے ایک نبی کی طرف اشارہ ہے، ورنہ عموماً جو نبی آئے ہیں، چاہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، حضرت ہود ہیں، حضرت صالح ہیں، حضرت شعیب ہیں، یہ سارے کے سارے لوگ اسی جزیرہ عربیہ سے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی مکہ کے مشرکین کو متنبہ کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ کذبت عاد فکیف کان عذابی ونذر، عاد نے بھی جھٹلایا، یعنی عاد کے طرف جو نبی بنا کر کے حضرت ہود علیہ السلام آئے تھے، تو عاد نے بھی حضرت ہود علیہ السلام کو جھٹلایا، ان کی تعلیمات کو نہیں مانا، انہیں جھوٹا قرار دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی پابندی نہیں کی، بلکہ اپنے شرک اور عناد کے اوپر اڑے رہے۔ تو کذبت عاد فکیف کان عذابی ونذر، بس کیسے رہا عذابی ان کے ساتھ میرا عذاب، ونذر اور میری تنبیہات، یعنی
ذرا سوچو کہ ان کے ساتھ میرا عذاب کیسے رہا. یہ اس معاملے کی گویا کی اہمیت اور خوفناکی ہولناکی کو بیان کیا جا رہا ہے. جیسے کوئی آدمی کہتا ہے نا, جانتے ہو نا کہ میں کیسے سزا دیتا ہوں, جانتے ہو کہ میں کیسے معاملہ کرتا ہوں, تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تو گویا معنی یہ ہوتا ہے اس کی عظمت, یعنی میں بہت سخت سزا دیتا ہوں. تو فکیف کان عذابی ونذر, تو میرا عذاب ان کے اوپر کیسا رہا, یعنی گویا کی بڑا ہی خوفناک میرا عذاب رہا. ونذر, اور میری تنبیہات, جیسے کہ اس سے پہلے آ چکا ہے کہ نذر یہ نذار کی جمع ہے, نظر جس کے معنی ہوتا ہے ڈرانے کے. تو فکیف کان عذابی ونذر, کیسے رہا میرا ڈرانا اور میرا عذاب, یعنی میرا بڑا خطرناک رہا. اب وہ عذاب کیا رہا اس کی تفصیل اللہ تعالیٰ آگے بیان فرماتا ہے کہ انا ارسلنا علیہم ریحا صرصرا, انا ارسلنا علیہم ریحا صرصرا, بلا شبہ ہم نے ارسلنا علیہم ریحا, ان کے اوپر بھیجا, ریحا ہوا کو, انا ارسلنا علیہم ریحا, ہم نے ان کے اوپر ہوا بھیجی. وہ ہوا کیا تھی؟ صرصرا. صرصر کے دو معنی آتا ہے. ایک معنی تو صرصر کا ہوتا ہے کہ بہت ٹھنڈک ہوا, فیہا سر اصابت حرث قوم ظلموا انفسهم, یعنی جیسے ہم لوگ پالا کہتے ہیں کہ ایسی سردی آئی کہ کھیتیوں کو جلا لے گئی. تو سر کا ایک معنی ہوتا ہے بہت ٹھنڈک کے, اور دوسرا معنی ہوتا ہے تیز کے, یعنی ایسی آواز جس میں سرسراہٹ پائی جائے, جس سے آواز نکل رہی ہو. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انا ارسلنا علیہم ریحا, ہم نے ان کے اوپر ایک ہوا بھیجی. وہ ہوا کیسی تھی؟ صرصر, یعنی بہت ٹھنڈک ہوا تھی اور بڑی تیز ہوا تھی. آپ جانتے ہیں قرآن مجید میں بسا اوقات اللہ تبارک و تعالی ایک لفظ استعمال کرتا ہے اور وہ لفظ دو معنوں کے اوپر دلالت کرتا ہے. یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے, تین معنوں پر دلالت کرتا ہے. تو گویا وہ ہوا ایسی تھی جو بہت ہی ٹھنڈی تھی, اور وہ ہوا کیسی تھی؟ بہت ہی تیز تھی. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قوم عاد کے اوپر, جانتے ہیں کہ اللہ نے ان کے اوپر حضرت ہود علیہ السلام کی تکذیب کے عوض ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے خشکساری مسلط کر دی تھی, جس کی وجہ سے وہ پریشان تھے. تو جب وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے نبی کی بات ماننے پر آمادہ نہ ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب بھیجا. اور یہ عذاب ہوا کی شکل میں جب مغرب کی طرف سے اٹھا ہے, اس لیے کہ اس ہوا کی جو ہے وہ کئی خوبی پائے, کئی صفات تھی اس ہوا کے اندر جو عام طور پر ہوا میں نہیں ہوتی ہیں. علماء تفسیر نے لکھا ہے کہ ایک صفت تو یہ تھی کہ یہ ہوا بہت ہی ٹھنڈی تھی, دوسرے یہ تھی کہ وہ ہوا بہت ہی تیز تھی. اتنی تیز ہوا تھی کہ مفسرین لکھتے ہیں جیسے امام ابن کثیر رحمہ اللہ وغیرہ نے کہ یہ انہیں اگر گھر کے اندر بھی ہیں تو انہیں وہاں سے اٹھاتی تھی اور اتنا اوپر لے کر کے جاتی تھی, اور اوپر لے جانے کے بعد جب وہاں سے چھوڑتی تھی پلٹ سے تو وہ لوگ نیچے گرتے تھے تو ان کا سر پھٹ جایا کرتا تھا یا سر تن سے جدا ہو جایا کرتا تھا. تو دوسری صفت اس ہوا کی یہ تھی کہ وہ ہوا بڑی تیز تھی, اور تیسری صفت یہ تھی کہ اس ہوا کے اندر بڑی تیز آواز تھی. جیسے ہوا تیز چلنے لگے اس کے ساتھ بڑی کھڑکھڑاہٹ کی آواز آئے جس سے وہ لوگ کیا ہیں پریشان ہو جائیں. تو یہ تین صفات اس ہوا کی پائی جا رہی تھی. اور چوتھی صفت یہ تھی کہ وہ ہوا میں استمرار تھا, 1 گھنٹے نہیں 2 گھنٹے نہیں بلکہ 1 رات نہیں بلکہ 7 رات اور 8 دن, جیسا کہ اللہ نے سورہ الحاقہ میں بیان فرمایا ہے 7 لیال و 8 ایام حسوما, یعنی 7 رات اور 8 دن یہ مستقل چلتی رہی ہے. تو یہ صفت وہ اس ہوا کی ہے جو ہوا اللہ تبارک و تعالی نے قوم عاد کی طرف بھیجا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے انا ارسلنا علیہم ریحا, ہم نے ان کے اوپر بطور عذاب کے ایک ایسی ہوا بھیجی جو نہایت ہی ٹھنڈی تھی, ٹھنڈک تھی اس کے اندر اور بہت ہی تیز چل رہی تھی. ریحا صرصرا فی یوم نحس مستمر, فی یوم نحس, اس دن میں جو نحس تھا منحوس تھا, یہ منحوس دن تھا ان کی وجہ سے. کس کی وجہ سے؟ وہ جو لوگ اللہ کے کو عذاب دینے والے تھے. اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ بسا اوقات ایک چیز کسی کے لیے وہ باعث ضرر ہوتی ہے اور وہی چیز کسی کے لیے مفید ہوا کرتی ہے. اس دنیا میں ہم بہت سے لوگوں کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ ایک آدمی ہے مثال کے طور پر اسی سے ملتی جلتی کہ ایک کسی کے اوپر ظلم کیا, دوسرا شخص آئے اب اس کو سزا دینے لگے تو یہ چیز جس کے اوپر ظلم ہوا تھا اس کے لیے تو ایک اچھی چیز ہے, اس کا بدلہ مل رہا ہے, لیکن جس کے اوپر یہ سزا پڑ رہی ہے گویا اس کے لیے کیا ہے وہ بری چیز ہے. تو یہ
جو دن تھا وہ ان لوگوں کے لیے تو گویا منحوس تھا، بدبختی کا سبب تھا کن لوگوں کے لیے جن کے اوپر یہ عذاب آیا تھا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی دن اللہ تبارک و تعالی نے اسے منحوس قرار دیا ہے۔ یہاں پر ایک بات آپ لوگوں سے واضح کر دوں کہ بات سخت ضعیف بلکہ موضوع احادیث کے اندر آیا ہوا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یوم الاربعاء، اربعاء چہار شنبے کا دن خاص طور پر مہینے کے آخر میں جو ہوا کرتا ہے وہ منحوس دن ہے، اسی لیے بہت سے لوگ اس دن سفر نہیں کریں گے، اس دن کوئی کاروبار اپنا شروع نہیں کریں گے، حالانکہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے جسے بنیاد بنا کر کے ہفتے کے کسی دن کو منحوس قرار دیا جائے۔ یہاں پر جو بعض علماء کہتے ہیں کہ اربعاء کے دن سے آخری اربعاء کی شام سے ان کے اوپر یہ معاملہ شروع ہوا تھا اور اگلے اربعاء کے دن تک چلتا رہا، تو راتیں تو 7 ہوئی اور دن 8 ہوئے، لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ جب بھی اور جس موسم میں بھی اربعاء کا دن آئے وہ منحوس ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ تو یہ نحوست جو تھی وہ اس لیے تھی کہ ان کے سزا کے طور پر نحوست تھی، ان کے لیے نحوست تھی، اور مومنین جن کو اللہ نے نجات دیا ان کے لیے جو ہے یہ خیر کا سبب تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا ارسلنا علیہم ریحا صرصرا فی یوم نحس، ایسے دن میں جو دن منحوس تھا، اور ایسا منحوس نہیں تھا مستمر، اس کی نحوست برابر چلنے والی تھی، یعنی مستمر تھی، اس کی نحوست کے اندر دوام پایا جاتا تھا، اس استمرار پایا جاتا تھا، اس کی نحوست جاری تھی۔ یعنی یہی نہیں کہ وہ نحوست ان کے اوپر آئی اور ختم ہوئی، جیسے کسی انسان کا ایکسیڈنٹ ہو اور اس کی روح چلی جائے اور ختم ہو جائے معاملہ، نہیں، بلکہ یہ نحوست جو ان کے اوپر پہلے دن عذاب کے دن ہوستا یوم الاربعاء رہا ہو، شام کو جو یہ نحوست شروع ہوئی ہے تو وہ نحوست یا تو کہیے کہ یہ 8 دن تک برابر چلتی رہی ہے، یا یہ نحوست صرف دنیا ہی میں ان کے ساتھ نہیں رہی بلکہ دنیا میں کے ساتھ ساتھ یہ نحوست ان کے لیے آخرت تک چلتی گئی ہے۔ اور یہ دونوں معنی مفسرین نے لیا ہے، اور جیسا کہ ہم نے کہا کہ قرآن مجید کے دونوں معنی مراد ہو سکتے ہیں، یعنی یہ دن ان کے لیے منحوس صرف ایک دن نہیں رہا بلکہ 7-8 دن تک رہا، یہاں تک کہ ان میں سے کوئی سانس لینے والا نہیں بچا، اور یہی نہیں کہ صرف 8 ہی دن تک رہا بلکہ 8 دن سے آگے بڑھ کر کے یہ نحوست ان کے ساتھ ان کی قبر اور حشر میں بھی ان کے ساتھ رہے گی، یہاں تک کہ وہ جہنم میں جائیں گے، جیسے اللہ تبارک و تعالی قوم نوح سے متعلق فرماتا ہے فَبِمَّا خَطِيئَاتِهِمْ اُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا نَارًا، اپنے گناہوں کے عوض وہ ڈوبوئے گئے اور کیا ہوا، انہیں آگ میں ڈال دیا گیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کے اوپر ایک ایسی ہوا بھیجی جو ہوا کیا تھی، بہت ٹھنڈی تھی، بڑی تیز تھی، فی یوم نحس مستمر، ایسے منحوس دن میں جس کا نحوست مستمر تھی، برابر جاری رہی، برابر رہیا، ایسا دن جو پورا منحوسیت ہی کے اندر رہا ہے، نحوست میں رہا ہے۔ پھر اس ہوا کی صفت بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ تنزع الناس، یہ ہوا جو تھی تنزع، نزع ینزع کے معنی ہوتا ہے اکھاڑنا، چھین لینا کسی چیز کو، نزع معنی سختی سے، جلدی سے کوئی چیز جو ہے چھین لی جائے، تو تنزع الناس جو لوگوں کو اکھاڑ پھینکتی تھی، یعنی عام طور پر آپ جانتے ہیں ہوا ہوگی وہ لوگوں کو گرا دے گی، اٹھا دے گی، پچھاڑ دے گی لوگوں کو، لیکن یہ ہوا ایسی نہیں تھی بلکہ لوگوں کو اٹھاتی تھی۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ یہ ہوا کے اثر سے لوگ اتنی اوپر جایا کرتے تھے کہ وہ لوگ دکھتے نہیں تھے اور پھر وہاں سے گرا دیے جاتے تھے۔ تنزع الناس، وہ ہوا جو ہے لوگوں کو اکھاڑ لیتی، اٹھاتی تھی، کأنہم اعجاز نخل منقعر، اور جب ان کو پٹختی تھی تو کأنہم گویا کہ وہ لوگ اعجاز نخل منقعر، اعجاز جمع ہے عجز کی جس کے معنی ہوتا ہے کھجور کا تنا، نخل جانتے ہیں کھجور، منقعر انقعر ینقعر کے معنی ہوتا ہے اکھیڑ دینا، جڑ سے اکھیڑ دینا یا جڑ سے کاٹ دینا۔ تو گویا جب وہ آگ ان کو تنزع الناس، وہ لوگوں کو اٹھاتی تھی، لوگوں کو پھینکتی تھی، اور جب پھینکنے کے بعد لوگ گرتے تھے تو گویا کہ وہ اللہ اکھاڑے ہوئے، جڑ سے اکھاڑ دیے ہوئے کھجور کے تنے ہیں۔ اس کی وجہ علماء یہ بیان کرتے ہیں، جیسا کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت فرمائے کہ وہ آگ، وہ ہوا جو تھی ان کو اوپر لے جایا کرتی تھی، اور پھر ان میں سے کچھ کو وہ ہوا
ان کے سر کے بل نیچے پٹکتی تھی، جس کی وجہ سے ان کا سر ریزہ ریزہ ہو جاتا تھا اور ان کا جسم ایسا محسوس ہوتا ہے ان کا کوئی سر ہی نہیں ہے۔ اور بعض مفسرین نے تفسیر کی ہے کہ وہ ہوا ان کو اوپر لے جا کر کے ایسے بغل سے پٹکتی تھی، جس کی وجہ سے ان کا سر تن سے جدا ہو جایا کرتا تھا۔ تو چونکہ وہ بڑے ہی طاقتور تھے، بڑے ہی جسیم رہا کرتے تھے، بڑے ہی لمبے ڈیل ڈول کے بڑے اچھے رہا کرتے تھے، تو جب اپنی جگہ پر پڑے ہوئے تھے تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کھجور کے بڑے بڑے تنے کاٹ کر کے یہاں پر ڈال دیے گئے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کے عذاب کی ایک کیفیت تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تنزع الناس کأنہم اعجاز نخل منقعر، اور سورہ الحاقہ میں آپ لوگوں نے ذرا کأنہم اعجاز نخل خاویہ، خاویہ کے معنی کیا ہے؟ کھوکھلا، کھوکھلا تنا ہو، یعنی اس طریقے سے پڑا ہوا لڑھک رہا ہو، ایسے وہ لوگ زمین میں لڑھک رہے تھے۔ تو تنزع الناس کأنہم اعجاز نخل منقعر، وہ ہوا لوگوں کو اکھیڑ کر پھینکتی تھی اور جب گرتے تھے تو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ یہ جڑوں سے اکھیڑ دیے ہوئے کھجور کے تنے پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرْ، تو دیکھو كَيْفَ كَانَ عَذَابِي، کیسا رہا میرا عذاب۔ دنیا میں تم لوگوں نے بہت سی ہوائیں دیکھی ہوگی، دنیا میں تم لوگوں نے بڑے طوفان دیکھے ہوں گے، دنیا میں تم لوگوں نے خطرناک سے خطرناک طوفان دیکھے ہوں گے، لیکن ایسا طوفان ہوا کا تم نے کبھی دیکھا نہیں ہوگا۔ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي، تو کیسا رہا میرا ڈرانا، وَنُذُرْ، اور کیسا رہا میرا متنبہ کرنا، یعنی میرے متنبہ کرنے پر تنبیہ نہ حاصل کرنا، میرے متنبہ کرنے پر توجہ نہ دینا، اس کا انجام کیا نکلا تم لوگوں نے دیکھ لیا ہے۔ تو فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرْ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے یقیناً یہ آسان کیا ہے، حقیقت یہ ہے کہ ہم نے آسان کر دیا ہے القرآن، قرآن کو، للذکر، ذکر کے لیے، فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، پس کیا ہے کوئی مدکر، نصیحت حاصل کرنے والا۔ پچھلی مجلس میں یہ آیت گزری اور یہ آیت بار بار آئے گی ہر نبی کے قصے کے بعد، قرآن مجید کی اہمیت کو ایک طرف جتانے کے لیے اور دوسری طرف قرآن جس نبی پر اترا ہے اس نبی پر ایمان لے آنے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، ہم نے قرآن مجید کو آسان کیا ہے۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، للذکر، ذکر کے لیے۔ ذکر کا دو معنی کیا جا گیا ہے، بلکہ ہم اگر چاہیں تو اس کو تین معنی کر سکتے ہیں۔ پہلا معنی ہے کہ قرآن مجید کو ذکر یعنی یاد کرنا، دوسرا معنی ہے قرآن ذکر یعنی اسے پڑھنا، تلاوت کرنا، تیسرا معنی ہے قرآن مجید کا ذکر کا اس کے بارے میں نصیحت حاصل کرنا، اس میں اس سے عبرت لینا، اسے نصیحت دینا۔ اور یہ تینوں معنی ذکر کا یہاں پر مراد ہو سکتا ہے، اس لیے کہ آپ دیکھیں قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے کہ جتنا آسان اس کتاب کو یاد کرنا ہے شاید دنیا کی کسی بھی کتاب، چھوٹی بڑی کتاب کو یاد کرنا اتنا آسان نہ ہو۔ اور اس کا آپ مشاہدہ اس دنیا میں آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی ایسی کتاب دنیا میں نہیں ہے جس کو یاد کرنے والے لوگ اس کثرت سے، یا 2 4 6 8 10 ہی لوگ موجود ہوں جنہوں نے اس کتاب کو لفظ بلفظ زیر زبر کے ساتھ یاد کر لیا ہے، اگرچہ وہ لوگ اس کو سمجھتے ہوں۔ لیکن قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کتاب کو یاد کرنے والے اس کا ایک لفظ بھی نہیں سمجھتے ہیں، ایک لفظ بھی نہیں سمجھتے ہیں، اس کے باوجود بھی قرآن مجید کو لفظ بلفظ اتنا صحیح طور پر یاد کرتے ہیں کہ جو لوگ قرآن مجید کو سمجھتے ہیں وہ اتنے اچھے انداز میں یاد نہیں کر سکتے۔ بلکہ ساتھیوں میرے سامنے بعض لوگوں نے ایک مقطع مجھے دکھایا، جس مقطع کے اندر ایک ایسا لڑکا جو مشکل سے 12 سال سے لے کر کے 15 سال کا رہا ہوگا، وہ اگر پاگل نہیں تو اسے نیم پاگل ضرور کہا جا سکتا ہے، بلکہ نیم پاگل یعنی آدھے اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ وہ شخص سیدھے سے اپنے گھر کا پتہ بھی نہیں بتا سکتا۔ اسے اگر اپنے گھر سے 50 میٹر 20 میٹر 30 میٹر دور چھوڑ دیجئے تو وہ اپنے گھر نہیں پہنچ سکتا ہے، لیکن قرآن مجید کو اس نے اس قدر یاد رکھا تھا کہ وہ آیت کے ساتھ، حتیٰ کہ آپ اس سے پوچھئے کوئی آیت اور اس آیت جیسی کوئی دوسری آیت قرآن مجید موجود ہے 2 3 4 5 تو وہ ترتیب کے ساتھ گنایا تھا کہ ہاں یہ آیت یہاں پر ہے، یہاں پر ہے، یہاں پر ہے۔ یہ نہیں کہ اسے پہلے سکھایا گیا تمہارا ایسا امتحان ہوگا، نہیں، بلکہ اس کے باپ کو بلایا گیا اور اس سے انٹرویو لینے لگا، تو جہاں کہیں بھی استاد پوچھے، حتیٰ کہ استاد اس سے پوچھتا تھا کہ تم نے کیسے یاد کیا، تو یہ چیز جو ہے اس کے سمجھ میں بات نہیں جایا کرتی تھی۔ تو پہلی بات یہ ہے قرآن کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ قرآن کا
کا معجزہ ہے، بلکہ قرآن کے حفظ کا اللہ تعالیٰ جو وعدہ کیا ہے اس کا ایک مظہر یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو یاد کرنے کے لیے آسان کیا ہے، حتیٰ کہ وہ دنیا کے علاقے جہاں پر قرآن مجید کا اگر نسخہ کسی کے ہاتھ میں پایا جائے تو اس کی سزا بغیر محاکمہ، بغیر اس کے اوپر کوئی کیس چلائے ہوئے قتل تھی، یعنی اتنی بھی اجازت نہیں تھی۔ اس علاقے میں بھی لوگوں نے قرآن مجید کو یاد کیا، اور آج سے تقریباً 15 سال پہلے دبئی میں قرآن کے حفظ کا مقابلہ ہوتا ہے تو اسی علاقے کا ایک لڑکا فرسٹ نمبر لے آتا ہے قرآن یاد کرنے میں۔ تو پہلا قرآن مجید کا اللہ نے جو آسان کیا ہے وہ کیا ہے؟ اس قرآن مجید کو یاد کرنا ہے۔ اور میں کہتا ہوں کہ اصل یہ ہے کہ قرآن مجید یاد کرنے کے لیے نازل ہی ہوا ہے، یعنی اصل یہ ہے کہ ہر مسلمان قرآن مجید کو یاد کرے۔ بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، بل ہوا آیات بینات کہاں ہے؟ فی صدور الذین اوتوا العلم، یہ نہیں کہ ان کے پاس لکھا ہوا ہے بلکہ ان کے سینوں میں موجود ہے۔ دوسرا معنی جو کیا گیا ہے کہ للذکر کا، یعنی پڑھنے کے لیے، تلاوت کے لیے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید کی تلاوت اس قدر آسان ہے، ایک آدمی عربی کے میں لفظ جاء اور ذهب کا معنی بھی نہیں جانتا ہے، لیکن قرآن مجید تلاوت اتنی تیزی اور اتنی رفتار کے ساتھ کرتا ہے کہ بسا اوقات تعجب ہوا کرتا ہے۔ اسی طریقے سے تیسرا معنی جو قرآن مجید کا ہے وہ یہ کیا ہے؟ سمجھ اور فہم اور تدبر کا ہے۔ انسان کو آخرت کے حصول کے لیے، آخرت کے سفر کے لیے جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے قرآن مجید اس کے لیے بہترین رہنمائی کرتا ہے۔ کہ اگر کوئی آدمی معمولی سے بھی عربی جانتا ہے یا عرب کا رہنے والا ہے، وہ انسان قرآن پڑھتا جائے تو قرآن سے اسے عبرت حاصل کرنے کا بڑا سامان ہو سکتا ہے۔ اس کا یہ معنی نہیں کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے ہمیں دیگر علوم کی ضرورت نہیں ہے، نہیں، ہمیں قرآن کو سمجھنے کے لیے نحو کی بھی ضرورت بھی ہے، صرف کی بھی ضرورت بھی ہے، قرآن کے حق پہنچنے کے لیے بلاغہ کی بھی ضرورت بھی ہے، لیکن عام جو قرآن کی آیات ہیں اس سے مسائل کے استخراج کی بات میں نہیں کرتا۔ یہاں پر ہمارے یہاں دیکھیے دو قسم کے لوگ ہیں اور دونوں غلطی پر ہیں۔ ایک تو وہ ہیں جو کہتے ہیں قرآن مجید صرف علماء کے سمجھنے کی ہے، اور وہ بھی عام طور پر عالم نہیں بلکہ وہ عالم جسے 21 یا 22 علم کا اس کے پاس موجود ہو تب کہیں قرآن کو وہ سمجھے گا۔ اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اگر عربی زبان نہ بھی پڑھیں، ہمیں عربی زبان نہ بھی معلوم ہو، یا عربی زبان کے جو اصول و قواعد ہیں، نحو ہے، صرف ہے، بلاغہ ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، اگر ہم ان کو نہ پڑھیں پھر بھی ہم قرآن مجید کو اسی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں، اس طریقے سے ایک عالم سمجھ سکتا ہے، تو یہ دونوں لوگ غلطی کے اوپر ہیں، دونوں کی جہالت ہے اور دونوں بالکل غلطی پر ہیں۔ اصل یہ ہے کہ قرآن مجید کو ایک انسان کی زندگی میں، آخرت کے طالب کے لیے، مسافر کے لیے قرآن مجید کے اندر سے جو رہنمائی چاہیے یہ معمولی علم والا بھی انسان حاصل کر سکتا ہے، البتہ اس کے اندر تدبر کرنا، البتہ اس کے اندر مسائل کا استخراج کرنا، البتہ ان سے نکات پیدا کرنا، یہ ہر آدمی کے اپنے بس کی بات نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو اس ناحیے سے بھی آسان کیا ہے۔ جیسے کوئی آدمی پڑھتا ہے کہ قد افلح المؤمنون، وہ مومنین کامیاب ہو گئے، کون؟ اب اللہ تعالیٰ نے جو صفات ذکر کی ہے، ایک آدمی معمولی سے عربی پڑھا لکھا ہے اس کو سمجھ سکتا ہے، یہ عربی نہیں، آپ اس کو اردو میں ترجمہ کیجئے تو وہ اپنے مطلب کی چیز پالے گا کہ الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، وہ لوگ جو اپنی نماز میں خشوع اور خضوع سے کام لینے والے ہیں، بالکل معمولی سی بات ہے۔ والذین ہم عن اللغو معرضون، وہ لوگ جو لغو اور بیہودہ باتوں سے پرہیز کرتے ہیں۔ والذین ہم للزکاۃ فاعلون، وہ لوگ جو زکات دینے والے ہیں۔ یعنی یہ انسان کے آخرت یا آخرت کے مسافر کے لیے یہ چیزیں جو ضروری ہیں اس کے اندر آسانی سے پا لے گا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور ہم نے آسان کیا ہے قرآن مجید کو ذکر کے لیے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے، حفظ کرنے کے لیے، قرآن مجید کو ہم نے یاد کیا ہے تلاوت کرنے کے لیے، پڑھنے کے لیے، تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر داخل ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، بس کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ یعنی گویا کہ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ہاں بھائی نصیحت حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ بطور تنبیہ کے ہے کہ جب قرآن آسان ہے تو تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم قرآن کو پڑھتے نہیں ہو؟
اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام کے ذکر کے بعد قوم عاد کے بعد ان کے بعد جو قوم آئی ہے یعنی قوم ثمود، اور وہ بھی جزیرہ عربیہ کے اندر تھے، اور بالضبط وہ لوگ جزیرہ عربیہ کی گویا شمال کی طرف سے، یہ جنوب کی طرف تھے اور یہ لوگ شمال کی طرف سے، مدینہ منورہ سے جو راستہ تبوک کی طرف جاتا ہے، یہ علا آج بھی مدائن صالح کے نام سے مشہور ہے، وہاں یہ لوگ پائے جاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کذبت ثمود بالنذر، جھٹلایا ثمود نے، قوم ثمود نے، جن کی طرف اللہ تعالیٰ کے نیک بندے حضرت صالح علیہ السلام نبی بنا کر کے بھیجے گئے تھے۔ کذبت ثمود بالنذر، بالنذر، نذر کا دو معنی ہے، نذر ایک نذیر کی جمع بھی ہو سکتی ہے جس کے معنی رسول کے ہوتا ہے، اور نذر نذارہ یعنی مصدر، اور اس کے معنی ہو سکتا ہے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جو تنبیہات آئی ہیں، اللہ کی طرف سے جو آیات آئی ہیں، ان کو ان لوگوں نے جھٹلایا ہے۔ اور نذیر سے نذر اگر نذیر کی جمع مانی جائے یعنی ایک رسول کو جھٹلانا، گویا تمام رسولوں کو جھٹلانا ہے۔ تو علی کل حال کذبت ثمود بالنذر، قوم ثمود نے آیات کو جھٹلایا، متنبہ کرنے والی آیات کو جھٹلایا یا رسولوں کو جھٹلایا، اور اس نے جھٹلانے کی کیفیت کیا تھی؟ فقالوا، پس ان لوگوں نے کہا، کیا کہا؟ ابشرا منا واحدا نتبعہ، کیا ہم میں ہی سے ایک شخص ہے جس کی ہم، ایک بشر ہے جس کی ہم اتباع کریں؟ ابشرا منا، دیکھیے جتنے رسولوں کی مخالف قومیں رہی ہیں ان کے جو شبہات رہے ہیں وہ تقریباً 3-4 جو ہیں وہ ہر ایک کے اندر کامن اور عام رہے ہیں۔ پہلی چیز تو ہے کہ ہر نبی کا جھٹلانے والے، نبی کی بات کو نہ ماننے والے، پہلے وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ بشر ہے، اور آج بھی بہت سے لوگ جن کا عقیدہ نبوت اور رسالت کے بارے میں صحیح نہیں، گمراہ کن ہے، وہ بھی اللہ کے رسول کو بشر ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ یہ پہلا شبہ اللہ کے نبیوں کی مخالفین کا رہا ہے۔ دوسرا شبہ یہ رہا ہے کہ اگر کسی کو، جیسا پہلا شبہ رہا ہے کہ نبی کو رسول نہیں ہونا چاہیے، دوسرا شبہ یہ ہو رہا ہے کہ اگر بشر میں نہیں، نبیوں کو بشر نہیں ہونا چاہیے، شبہ رہا ہے۔ دوسرا شبہ یہ رہا ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو بشر میں سے کسی کو رسول بنانا ہوتا تو وہ کسی ایسے شخص کو بناتا جو صاحب حیثیت ہوتا، صاحب مال ہوتا، اس کو ریاست حاصل ہوتی، اس کو اہمیت حاصل ہوتی، جیسا کہ اہل مکہ نے کہا تھا لولا انزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، دو بڑے جو شہر ہیں یعنی مکہ اور طائف، ان کے کسی بڑے آدمی کے اوپر یہ قرآن کیوں نہیں نازل ہوا، ایک یتیم بچے پر کیوں نازل ہو رہا ہے؟ تو دوسرا شبہ یہ ہوتا تھا۔ تیسرا شبہ ان لوگوں کے سامنے یہ رہا کرتا تھا کہ آخر ہم لوگ، ہمارے باپ دادا جو بتوں کی پوجا کرتے رہے ہیں، ولیوں کو پوجتے رہے ہیں، آیا سارے کے سارے یہ کیا گمراہ تھے؟ اور چوتھا شبہ یہ رہا ہے آخرت سے متعلق۔ یہ 4 شبہے ایسے ہیں جو تمام نبیوں کے مخالفین میں پائے جاتے تھے، اور یہی چیز ہے جو قوم ثمود نے اندر پیش کیا۔ تو انہوں نے پہلی بات انہوں نے کیا کہی؟ ابشرا منا، کیا ہم میں ہی سے کوئی ایک بشر ہے جس کی ہم بات مانیں؟ اور دوسری چیز واحدن، ایک آدمی ہے، اس کے ساتھ کوئی جتھا نہیں ہے، اس کے ساتھ بیٹھنے والے لوگ نہیں ہیں، اس کے آگے پیچھے چلنے والے لوگ نہیں ہیں، اس کے ساتھی کوئی زیادہ نہیں ہے، واحدن یعنی وہ ایک ہے۔ منا، تو ابشرا منا واحدن نتبعہ، کیا ہم میں سے ایک کوئی بشر ہے جس کی ہم اتباع کریں؟ انا اذا لفی ضلال وسعر، اس طریقے سے تو ہم لوگ بڑی گمراہی میں ہوں گے، وسعر، اور اس طریقے سے اس کی اتباع کریں گے تو گویا ہم آگ میں جائیں گے، جہنم میں جائیں گے۔ اس لیے کہ وہ جب نبی لوگوں کو متنبہ کرتے تھے اور تو کہتے تھے اگر شرک کے اوپر تم اڑے رہے، رسول کی مخالفت کرتے رہے، اللہ کے بات نہ کیا، تم جہنم میں جاؤ گے، تو اس کے عوض وہ کہا کرتے تھے کہ اگر ہم نے ایسا کیا کہ ایک رسول کی، ایک بشر کی بات مان لی، اور وہ بشر جو تنہا ہے، اس کو کوئی سرداری نہیں حاصل، اس کو کوئی اہمیت نہیں حاصل ہے، تو اس طریقے سے تو ہم لوگ بہت گمراہی میں ہوں گے اور گویا کہ جہنم میں جائیں گے۔ دوسرا معنی سعر، سعر سعیدہ کیا گیا ہے وہ شخص جو پاگل ہو، مجنون ہو، تو گویا کہ اس طریقے سے ہم لوگ گمراہی اور پاگل پن کے شکار ہیں۔ اگر ہم نے اپنے ہی میں سے ایک رسول کی بات مان لی تو ابشرا منا واحدا نتبعہ لفی ضلال وسعر، تو کیا ہم ابشرا منا، ہم
ایک بشر کی منہ جو ہمارے میں سے ہم ہی جیسے ہے واحد اکیلے ہے نتبعہ اس کی اتباع کریں گے تو انا اذا لفی ضلال تو بلا شبہ اس وقت ہم لفی ضلال و سعور بہت بڑی گمراہی اور بے وقوفی میں ہوں گے یا پاگل پنی کے شکار ہوں گے یا جہنم میں ہوں گے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آگے اولقی الذکر علیہ من بیننا, یہ ان کا تیسرا یا چوتھا شبہ تھا. چوتھا شبہ کیا تھا؟ اولقی الذکر علیہ من بیننا, کیا ہمارے درمیان میں سے اسی کے اوپر ذکر یعنی وحی نازل کی گئی ہے. یعنی حضرت صالح علیہ السلام کے بارے میں ان لوگوں نے کہا کہ ہم ہی میں سے ہے, بس وہی ایک غریب قسم کا آدمی, سیدھا سادہ آدمی جس کو کوئی اہمیت نہیں حاصل ہے, اسی کے اوپر وحی نازل ہونے کے لیے رہ گئی تھی. وہی نازل ہونی ہوتی تو کسی بڑے کے اوپر نازل ہوتی. فألقي الذکر علیہ من بیننا بل هو کذاب اشر نعوذ باللہ من ذلک, بلکہ وہ شخص یعنی حضرت صالح علیہ السلام کے بارے میں کہا نعوذ باللہ من ذلک, کیا کہا؟ کذاب, وہ بہت بڑا جھوٹا ہے. آپ جانتے ہیں کہ جتنے نبی کے مخالفین رہے ہیں وہ نبیوں کو جھوٹا کہتے رہے ہیں. خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا کہا ان لوگوں نے, مجنون اور پاگل کہا. تو حضرت صالح علیہ السلام کے بارے میں کیا کہا؟ بل ہوا کذاب, وہ بہت جھوٹ بولنے والا ہے. اشر, اشر کے معنی ہوا کرتا ہے متکبر کے. متکبر یعنی وہ جو لوگوں کی باتوں پر توجہ نہ دے. تو کیا کہا ان لوگوں نے؟ اولقی الذکر علیہ من بیننا, کیا اسی کے اوپر ہمارے درمیان میں سے ذکر یعنی وحی نازل کی گئی ہے. بل ہوا, بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ہوا کذاب اشر, وہ بہت بڑا جھوٹا اور متکبر ہے. اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی کی طرف سے دفاع کرتے ہوئے اس وقت جواب دیا تھا سیعلمون غدا, ان قریب وہ لوگ جان جائیں گے. غدن, کل. غدن سے مراد کیا ہے؟ کل. کل سے مراد نہیں, غدن ہمارا کل ہے. کل سے مراد دو ہو سکتا ہے. ایک تو یہ کہ وہ وقت جب ان کے اوپر عذاب آئے گا تب انہیں اس کا علم ہو جائے گا کہ ہاں جھوٹا کون ہے اور متکبر کون ہے. اور دوسرا غدن سے مراد جو ہے قیامت کا دن. آپ جانتے ہیں کل بول کر کے ہمارے اردو زبان کے اندر بھی مستقبل مراد ہوتا ہے, آنے والا ہی کل مراد نہیں ہوتا. جیسے کل بول کر کے کل کی بات ہے یعنی بہت پرانی بات ہوا کرتی ہے, یعنی اس کو قریب کرنے کے لیے کہ اسے یاد رکھنا چاہیے. تو اسی طریقے سے عربی میں غد بول کر کے قرآن اور حدیث کے اندر قرآن میں غد بول کر کے قیامت مراد لی گئی ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد, اس لیے کہ اولا تو قیامت بہت قریب ہے ایک چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ قیامت جو آئے گی تو اس کے پہلے والے دن کا وہ کل ہوگا, اس لیے اسے غد کہا گیا ہے. تو سیعلمون غدن, وہ ان قریب کل جان جائیں گے. من الکذاب الاشر, کون ہے جو کذاب ہے, جو جھوٹا ہے. اشر اور متکبر ہے, یعنی جھوٹا اور متکبر کون تھا یہ وقت دور نہیں ہے کہ وہ لوگ جان جائیں گے. تو گویا اللہ تعالیٰ کے نبی صالح علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ تسلی کے طور پر یہاں یہ بات کہہ رہا ہے کہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ وہ لوگ جان جائیں گے کہ جھوٹا اور کذاب کون ہے. اب یہیں پر باتیں روکتے ہیں اس لیے کہ یہ قصہ پورا نہیں ہوگا. انشاءاللہ اگلی مجلس کے اندر ہم 27 نمبر آیت سے اپنی بات کو شروع کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں. عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں. یعقوب عزیز 00966 5089 59707. واٹس ایپ سوال جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں. عبدالسلام عمری 00966 5026 622. نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں. اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے. تمام دروس مقالات اور سوال جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.